بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں والی صورت ہے اور ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی ماں ہے۔ کون سی کتاب؟ جو الف لام میم سے شروع ہو کر والناس پر ختم ہوتی ہے، سورہ ناس، من الجنۃ والناس۔ تو سورہ فاتحہ اس پوری کتاب کی ماں ہے، یعنی کہ ان 7 آیتوں ہی کی تشریح، توضیح، تحکیم، اس کے جملہ معارف، مضامین، تذکیر، یہ ساری باتیں الف لام میم سے شروع ہو کر والناس پر ختم ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے، بلکہ واحد صورت ہے کہ جو مکمل ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، یہ یاد رکھیں۔ ورنہ قرآن کریم الگ الگ موقعوں سے کبھی ایک آیت، کبھی کئی آیتیں، ایک سے زیادہ، لیکن مکمل سورت کی صورت میں جو سورت نازل ہوئی وہ کون سی؟ سورہ فاتحہ۔ نمبر 2، فاتحہ، فتح یفتح، عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو، اسی سے بنا ہے فتح، یعنی راستہ بند تھا تو فتح ہوئی، مطلب اب راستہ کھل گیا، اللہ نے بند راستے کو کھول دیا۔ تو جیت کو اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ فتح۔ اچھا، فاتحہ کا ایک مطلب ہے کھولنے والی کتاب، راستہ کھولنے والی کتاب، ہدایت کا راستہ، نور کا راستہ، اللہ کے تقوی کا، اللہ کے سے قریب ہونے کا جو راستہ بند تھا، سورہ فاتحہ نے اس راستے کو کھولا۔ ہم نے اللہ سے اس میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے الف لام میم سے والناس تک سارا راستہ ہم کو بتا دیا۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی کہلاتی ہے۔ کیوں سورہ شفا؟ مریض پر اگر دم کر کر کے پڑھا جائے یا پڑھ کے دم کیا جائے، دونوں چیزیں درست ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت مریض کو اس کے ذریعے شفا دے دیتے ہیں۔ پانی پر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ بسم اللہ اور آگے پیچھے درود شریف، پہلے درود شریف آگے پیچھے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، دم کر لیجئے، پانی پر دم کر لیجئے، مریض کو پلا دیجئے، اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، انشاءاللہ مریض کو شفا ہو جائے۔ یہ سورہ شفا بھی کہلاتی ہے۔ ظاہری بیماری کے لیے بھی شفا اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا۔ میں نے اپنے کسی بڑے اللہ والے سے سنا کہ کوئی 24 گھنٹہ ایسا نہ گزرنے پائے ایمان والے کا، 24 گھنٹے مطلب دن اور رات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو ہر 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لینی چاہیے، بلکہ انہوں نے اضافہ کیا کہ سورہ فاتحہ بھی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی، یہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ تو اس سے جسمانی بیماریوں سے بھی دفاع ہو جاتا ہے، اور روحانی جو مشکلات بعض دفعہ پیچھے لگ جاتی ہے انسان کے، کون سی؟ بھوت، جنات، چڑیل، ہاں جی، اصل تو جنات اور جنیاں ہی ہے، بھوت کوئی شے نہیں ہے اور چڑیل بھی کوئی چیز نہیں، جن اور جنیاں، شریر۔
ہمارے پیارے پیارے دیش بھارت میں آنے کے بعد وہ بھوت بن جاتا ہے جن، اور جو جنیاں ہیں وہ چڑیل بن جاتی ہے۔ لوگوں نے اس طرح سے کر دیا ہے کہ چڑیل، بھوت، یہ ہمارے ملک عزیز کی اصطلاح ہے، انڈین ٹرمینالوجی ہے یہ۔ جن کو کیا کہیں گے؟ بھوت، ورنہ الگ سے کوئی بھوت نہیں ہے کہ بھئی 12 بجے رات کو کرسچنس کا قبرستان دکھایا جائے اور پھر ہوائیں تیز ہو گئی ہے، بلیاں چلا رہی ہے، کتے بھونک رہے، 12 بج گئے اور بھوت نکلنا شروع۔ نہیں نہیں نہیں، بھوت از نتھنگ، ہے کچھ تو وہ شریر جن ہے، اور وہ ہیں، پھر وہ 12 بجے کا بھی انتظار نہیں کرتے، وہ تو ہر وقت انسان کے ساتھ لگے ہوئے اس کو بہکانے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو بندہ اگر طہارت سے رہا، اللہ سے جڑا رہا، ذکر زبان پر جاری رہا، صاف ستھرا رہا، تو انشاءاللہ گھبرانے کی 1% بھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اس کے ساتھ ہی پڑھ لیا جائے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں آپ کو خود بدلاؤ نظر آئے گا کہ اب کچھ تو بھی اچھا ہو گیا ہے اس پڑھنے کے بعد۔ اور یہ قرآن ہے، اللہ کے کلام سے استغاثہ تو بالکل درست ہی کیا مطلوب ہے، محمود بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے۔ بندے نے اللہ سے دعا کی اس پورے سورہ مبارکہ میں، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے بندے چل، اب تو مجھ سے ہدایت طلب کر رہا ہے تو میں سارا قرآن تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک بات یہ بھی سن لیجئے، سورہ فاتحہ کی تفسیر جب سارا قرآن ہے، تو اگر ہم جتنی بھی ہماری زندگی ہوگی وہ تو اللہ ہی کے علم ہے، پوری زندگی بھی اگر اس کو لے کر بیٹھے نا ہم، تو شاید اس کی تفسیر نہ ہو پائے ہم جیسے ناکاروں سے۔ میری بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں خود اتنے مضامین ہیں تفسیری اعتبار سے کہ انسان کی زندگی اسی میں کھپ جائے، لگ جائے، ختم ہو جائے، اتنی جامع سورہ مبارکہ ہے۔ یہی وجہ لگتی ہے، واللہ تعالیٰ عالم، اہل علم نے کہا کہ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر نماز میں اس کو ہر رکعت کا حصہ بنا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ہم تک پہنچا ہے نماز کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر نماز میں ہر رکعت کا حصہ بنا دیا۔ یہ بحث میں مت اپجیے آپ کی بھئی وہ امام کے پیچھے کیا کرنا ہم نے، ٹھیک ہے، وہ میں نے اشارہ دے دیا ہلکا پھلکا، لیکن اتنا تو ضرور ہے، آپ جب بھی 4 رکعت الگ سے پڑھتے ہیں سنت، تو سورہ فاتحہ کے بغیر ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی نا۔ ہاں، امام کے پیچھے ہم کہتے بھی خاموش رہو، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ان کی قرات کافی ہے آپ کے لیے، ہم تو خاموش ہیں، لیکن امام صاحب بھول جائے تو ہوگی؟ تو معلوم ہوا کہ نماز کا حصہ تو ضرور ہے۔ اب قرات میں اختلاف ہے کہ بھئی بعض کہتے ہیں کہ نہیں امام کے پیچھے بھی پڑھی جائے گی، اور بعض کہتے ہیں کہ بھئی نہیں پڑھی جائے گی، جیسے ہم لوگ کا مسئلہ ہے الحمدللہ، جس پر ہم کو 100% صحیح ہونے کا اعتماد ہے، یقین ہے۔ لیکن امام پر بھی تو لازم ہے نا، اگر ہم نہیں پڑھ رہے تو کیا ہوا؟ اور امام صاحب نے چھوڑ دی، جان دو تم نہیں پڑھ رہے، تو آج میں سوچ رہا ہوں میں بھی نہ پڑھوں، تو لوگ بولیں گے امام صاحب آپ کتنا مطلب ہدیہ لیں گے رخصتی کا، ہم انتظام کر لیتے ہیں ابراہیم بھائی سے بول کر، یا صابر صاحب سے ہم کر لیتے ہیں انتظام۔ نہیں، پڑھنا ہی ہے ان کو، اور آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو پڑھنا ہی ہے آپ کو۔ یہ اور بات ہے کہ اگر غلطی سے آپ بھول جائیں تو پھر سجدہ سو آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اتنی اہم سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی اگر آپ صرف الحمد پر بات کرنے جائیں نا، بلکہ بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو لے کر بیٹھے عشاء کے بعد، اور عشاء کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس سورت سے پہلے پڑھنا ہے ہم کو، اسی کی تفسیر شروع فرمائی۔ تو حضرت علی اس کے علوم، معارف، نصیحتیں، تذکیر یہ سب بیان کر رہے تھے، سلسلہ چل رہا تھا، علم کا فیضان ہو رہا تھا، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔
اس کے آگے تعجب کی بات یہ ہے، حیرت انگیزی کی بات، کہ واقعی حضرت علی کو اللہ نے کتنا علم دیا تھا کہ یہ جو فجر کی اذان شروع ہوئی یہ اس وقت ہوئی جب کہ بسم اللہ کی صرف باب گفتگو چل رہی تھی۔ یہ ہے علم۔ اس لیے میرے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا۔ اس سے آپ سوچیں کہ کیا ہے قرآن کریم۔ ہاں، لوگوں نے ایسی تھوڑی زندگیاں کھپا دی ہیں۔ آج ہزاروں نہیں لاکھوں تفسیریں موجود ہیں، لیکن اب بھی قرآن پر کام چل رہا ہے۔ بہرحال میں اتنا عرض کر دوں کہ میں تو بہت ہی ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں قرآن کریم کا، اسلامیات کا۔ آپ حضرات بولتے سمجھتے مولانا مولوی، وہ تو اللہ حقیقتاً بنا دے نا بس، تو اس کا کرم ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال مدرسے والوں نے کیا بھائی، اساتذہ نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انگلی پکڑ کر، یعنی ہم نے دی ان کے ہاتھ میں انگلی، تو کسی طرح 2 حروف جو سکھائے انہوں نے تو زیادہ سکھایا، ہم جیسے ناکارے 2 حروف سیکھ سکے۔ تو کوشش اس بات کی رہے گی کہ بہت گہرائی میں جا کر میں باتیں نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے، یہ کہ اس کے ذریعے سے ہم کو جو تذکیر اور نصیحت حاصل کرنا ہے وہ ہے ہمارے لیے اس میں زیادہ بہت علمی ٹچ اگر ہم دیں گے نا، تو پھر اگر آپ اس وقت جتنے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو پھر کہیں 4-5 ہی نہ رہ جائیں کہ مولانا بول رہے بڑی اچھی بات ہے لیکن ذرا سر کے اوپر سے، تو میں اس سے اچھا گھر پہ جا کے 2 روٹی 2 بوٹی کھا کے آرام کر لیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو، ہے نا۔ تو کیوں نہ ہم اس کو تذکیری پہلو سے انشاءاللہ بات رکھیں گے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اس کا ترجمہ تو سب جانتے ہیں، آپ کے پاس نہیں لکھا ہوا یہاں پہ، الحمد للہ رب العالمین، یہ پہلی آیت مبارکہ۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے۔ یہ صرف کا ترجمہ کیوں بنتا ہے؟ الف لام کی وجہ سے، وہ بات آ جائے گی، پھر علمی بات آ جائے گی، بس ترجمہ اور ترجمانی ذہن میں رہے۔ صرف اللہ کے لیے تعریف، بس تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے، کیونکہ بندہ تعریف کے قابل ہے ہی نہیں اصل میں۔ یہ تو سن لیجیے آپ، حقیقتاً بندہ تعریف کے قابل نہیں ہے، اگر اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے تو اللہ کا کرم ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کچھ اس طرح کہ یہ جو ہماری تعریف ہوتی ہے در حقیقت ہماری نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہماری اگر کسی نے تعریف کی تو اگر صلاحیتوں کی بنیاد پر کی تو اللہ نے صلاحیتیں دی، اور اگر کسی حسن ظن کی بنیاد پہ کی، حسن ظن سمجھ رہے ہیں آپ کہ بھئی ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں، تب بھی تو چونکہ اللہ نے ستاری کی چادر ڈالے ہوئے ہے، تو در حقیقت یہ تعریف اللہ کی ستاری کی تعریف ہے، یعنی اللہ نے ہمارے بھیدوں کو، عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے بھئی، یہ تو ہم جب مسجد میں آتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، پروگرام میں جاتے ہیں، کسی تقریب میں جاتے ہیں، شادی بیاہ، وہاں بنے ٹھنے رہتے ہیں، ہے نا۔ بیگم سے ذرا پوچھئے تو کہ بیگم صاحبہ باہر مجھے لوگ علامہ، مفتی، مولانا ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں، آئیے آئیے مولانا کرتے ہیں، کیا آپ ایسا کرو گی؟ بیگم بولیں گی جیسا چل رہا نا ویسے چلن دو۔ بولو بھائی۔ ہاں، ایک ہستی ہے کہ جن کی دیوانی اور جن کی شیدائیاں بیویاں بھی رہی ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ باقی ہم جیسوں کے ساتھ تو امید بھی مت کیجیے آپ، ٹھیک ہے نا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بھائی ٹھیک ہے، بیوی نیک سمجھے گی، اچھا سمجھے گی یہ، لیکن علامہ مولانا حضرت آئیے، وہ نہیں، وہ رہنے دو، وہ باہر ہی چلن دو، آپ علامہ حضرت باہر ہی چلنے دو۔ وجہ کیا ہے کہ بیوی ہر وقت کی ساتھی ہے ہماری، تو جہاں وہ ہماری خوبیوں سے واقف ہے، اللہ کے دیے سے جو بھی بندے کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، تو وہیں پر ہمارے معائب یعنی عیوب سے بھی واقف ہے، عیبوں سے بھی واقف ہے، کمزوریوں سے بھی واقف ہے، میں پہچانتی ہوں رہنے۔
ساری بڑبڑ تو میرے پیچھے کرتے رہتے ہیں. ذرا تو فون نہیں رکھے تو فون پہ جی ہاں جی جی انشاءاللہ. فون رکھے نہیں تو کیا یار لوگوں نے لگایا. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ابھی تو بڑا ویل سویلائزڈ لب و لہجہ تھا فون پر, اور بیگم کے سامنے تو ہرٹ یار تیگو کب سے بول رہا ہوں نا, کھل گئے صاحب. تو بیویاں بندے کو, ارے بھائی وہ لطیفہ سنا نا آپ نے کہ ایک بزرگ تھے تو وہ ان کی بیوی مانتی نہیں تھی ان کو, تو پھر وہ ایک دن یہ کرامت ظاہر ہوئی ان کی کہ وہ بستی کا انہوں نے اڑ کر گشت لگایا. واپس آئے شام میں تو بیگم صاحبہ بولی بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں, بولے بزرگ تو وہ تھے بولے جن کو آج میں نے دیکھا. اچھا یہ ان کو آئیڈینٹیفائڈ نہیں کر پائی تھی, پہچان نہیں پائی تھی, رینج زیادہ ہوں گی پیسہ اڑتے اڑتے وہ تو یہ پہچان نہیں پائے. بستی والے ماشاء اللہ کیا بزرگ ہو گئے. ٹھیک ہے بطور لطیفہ ہی دنیا, حوالہ مت پوچھنا. ہر چیز نہیں ہوتی, بعض حکایات صرف نصیحت کے لیے ہوتی ہے. تو ہوا یہ کہ شام میں بیگم صاحبہ تعریف کرنے لگی, کیا بزرگ بنے پھر تو یہ تھے بزرگ بنے. تو یہ مسکرائے بولے اللہ کی بندی وہ تو میں ہی تھا نا, وہ میں ہی تھا جو اڑ رہا تھا. بولے کدھر ہو, کس میں میں ایسے ہی بولے کس کا لے لے رہے کریڈٹ خود اٹھا رہے. ارے بولے بھائی میں ہی تھا وہ. تو جب اس کو لگا کہ ہاں یار ایسا یہ جو بول رہے ہیں صحیح ہے, مطلب کپڑے وپڑے جو آج میں نے, آج نہیں 8 دن پہلے جو ان کو دی تھی وہی سے. بولے اچھا اچھا ہاں تبھی تو میں کہوں کہ ٹیڑے ٹیڑے ہو رہے ہیں. تو ہے یہ واقعہ ہے کہ ہماری تعریف کوئی تعریف ہی نہیں ہے, یہ تو سب اللہ کی ستاری ہے بس. سچ بات یہی ہے. اسی لیے بندے کو کبھی بھی غرور میں آنا نہیں چاہیے. کیا غرور اور کیسا غرور؟ میں ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں, رک جاتے ہیں ابھی تو ہم الحمد ہی پر شروع ہوئے نا. ہاں جی ہاں, کہ ایک بزرگ کے سامنے بڑا وہ شہزادہ یا نواب کی بگڑی ہوئی اولاد رہی ہوگی, تو انہوں نے ذرا اس کو کچھ کہا ہوگا, کچھ نصیحت جیسی. تو وہ نہیں, آج کل کے بچوں کو دیکھو نا, مولانا ہمارے بول رہے کیا, حالانکہ الف کا نام بھالا نہیں آتا, میٹرک بھی بڑی مشکل سے پاس ہو رہے ہیں, لیکن غرور دیکھو تو آسمان کو چھو رہا ہے, تکبر الیاذ باللہ. ایسا بگڑا ہوا نواب کا کوئی بیٹا رہا ہوگا, تو حضرت نے اس کو نصیحت فرمائی. تو میرے کو نہیں پہچانتے کیا؟ وہ باپ کا زام, میرا باپ ایسے ہے. کہا کہ کیوں بھائی کیا؟ تو بولے فلاں فلاں کی اولاد ہو ایسے. کہا نہیں نہیں نہیں, تیری پہچان تو یہ ہے نہیں. تیری پہچان یہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا, اول کا, اس طرح کے وہ جو ملتے واقعے میں بس اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. تیری اول یہ ہے, ابتدا یہ ہے کہ تو ایسے پانی سے پیدا کیا گیا کہ اگر ماں باپ کے کپڑوں پر بھی لگ جاتا نا تو دھوئے بغیر ان کو چین نہ آتا, ان کی نماز نہ ہوتی, ان کی طہارت نہ ہوتی. بولو صحیح بات ہے. تیری انتہا یہ ہے کہ جب تم مر جائے گا تو وہی 2 کفن کے ٹکڑے قبر کے حوالے, مٹی کے حوالے, 24 گھنٹے کے اندر تیری لاش کا یہ حال ہو جائے گا کہ کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. بات بھی صحیح, اللہ ہم سب کی لاز رکھ لے. اسی پہلو پر ایک بات کہہ دوں پیچ اپ کرتے ہوئے, 2 منٹ ایکسٹرا دے سکتا ہوں نا, نصیحت کی بات, تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو ترغیب مل جائے, اور آپ کو ذاتی طور پہ مل جائے, یا آپ کو یہ ترغیب مل جائے کہ یار اپنے بچے کو ضرور ایسا کرنا ہے انشاءاللہ. کیا سنیے, یہ تو فیکٹ ہے بالکل, میڈیکل سائنس نے بھی تسلیم کیا, ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کئیوں نے, کہ بھائی قبر میں دفنانے کے بعد اب تو باڈی سڑ گئی, مردہ ہو گیا آدمی. بلکہ اوپر ہی رکھے تو فریج میں اگر رکھے تو ٹھیک ہے, ورنہ 2 8 12 گھنٹے ہو جائے تو پھر وہ سب بولتے کہ جلدی کرو. اللہ کی پناہ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, عزت و اکرام کے ساتھ ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرمائے اللہ. تو تیری انتہا یہ ہے کہ تو قبر میں جب ڈال دیا جائے گا تو سڑ جائے گا, گل جائے گا, بدبودار ہو جائے گا, پھٹ جائے گا تیرا پیٹ, اور آنکھوں کے ذریعے سے دماغ پگھلتا ہوا باہر نکلے گا, کانوں کے ذریعے نکلے گا, کیڑے کھا جائیں گے. یہ تو ہے, لیکن دیکھو وہاں پر بھی اللہ نے ہمارے لیے ایک چانس رکھا ہے.
صحیح حدیث میں آتا ہے کہ باعمل اچھا عالم دین جو اللہ والا ہو، اللہ اس کے ساتھ بھی اکرام کا معاملہ فرماتے ہیں کہ اس کے بدن کو مٹی کھاتی نہیں۔ باعمل حافظ قرآن، اللہ اس کے بدن کا یہ اکرام فرماتے ہیں کہ چونکہ اس بدن میں میرا قرآن تھا، اس سینے میں میرا کلام تھا، اللہ اس کو بھی سڑنے نہیں دیتے۔ شہیدوں کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے میری خاطر اپنے جسم کو کٹایا لٹایا، موت کی نظر ہو گیا، اللہ اس کے جسم کو بھی سڑنے نہیں دیتے۔ عالم، حافظ، شہید انبیاء علیہ السلام کے بعد پیغمبروں کی تو شان ہے ہی یہ، ان کے سلسلے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ ہماری بات چل رہی ہے غیر انبیاء، تو شہید، عالم، حافظ۔ اور بعض دفعہ اگر یہ بظاہر ان کیٹیگریز میں سے نہ بھی ہو تو جس نے اپنی زندگی کو اللہ رسول کے حکموں پر ڈالا، نفس سے مجاہدہ کیا، نفس سے لڑا نہ ہو، اللہ کے راستے کا مجاہد ہو، دل تو کر رہا تھا کہ بھئی بد نگاہی کر لو لیکن نہیں، میرا اللہ ناراض ہوگا، دل تو کر رہا تھا کہ رشوت کھا لیتا ہوں لیکن نہیں، میرا اللہ ناراض ہوگا، دل تو کہہ رہا تھا کہ نہیں سود کھا لو لیکن نہیں، اللہ ناراض ہوگا، جھوٹ بول دو نہیں، اللہ ناراض ہوگا، کوئی بھی گناہ کر لو، اللہ کے نافرمانی کر لو، لیکن چونکہ مجاہدہ کیا نفس کے ساتھ کہ یار تھوڑا سا دنیا کا نقصان ہوگا لیکن آخرت کا فائدہ ہے، تو مجاہد ہوا نا اللہ کے راستے کا۔ ایسے اللہ والوں کو بھی اللہ یہ اکرام دے سکتے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، ارحم الراحمین ہیں، کہ اللہ ان کے بدنوں کو بھی محفوظ، جسموں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم کو کیا چاہیے؟ یا تو شہید کی کیٹیگری میں سے بنو، یہ کوشش کرنا چاہیے نا ہم کو، پھر یا پھر علماء کی، باعمل علماء کی کیٹیگریز میں سے بنو، حفاظ میں سے بنو، یا پھر ایسے اللہ والے بن جاؤ کہ ہر وقت نفس سے لڑ رہے ہو، مجاہدہ کر رہے ہو، کسی کے بارے میں دل میں خیال آ رہا ہے یار یہ تو حسد ہو رہا ہے، نہیں حسد نہیں کروں، اللہ اور اس کو عطا کرے، اور ترقی دے، اور نام دے، اور آگے بڑھائے، مجاہدہ ہی ہے۔ ہاں، کسی کو 100 روپے دے دینا آسان، لیکن اپنے دل کی دنیا کو ہمیشہ سجائے رکھنا بہت مشکل ہے، حسد سے، کینے سے، بغض سے پاک رکھنا بہت مشکل ہے۔ چھوڑو نا یار، مرنا ہے، سبھی کو مرنا ہے، کیا کسی سے جل کر کچھ ملے گا؟ میرے مقدر کا جو ہے مجھے ملنا ہے، آپ کے مقدر کا جو ہے آپ کو ملنا ہے۔ جو کوئی اگر آگے بھی بڑھ رہا ہے تو اس کے مقدر سے بڑھ رہا ہے، اللہ اس کو بڑھا رہا ہے، اللہ نہ بڑھاتا تو نہ بڑھتا۔ اب اگر وہ بڑھ رہا ہے اور میں جل رہا ہوں تو اس کا مطلب اللہ کے دیے اور فیصلے پر میں اعتراض کر رہا ہوں، اللہ کی بات، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ یہ 4 کیٹیگریز جو میں نے بتائی، شہید، عالم، حافظ، یا کوئی اللہ والا ہم بننے کی کوشش کریں گے، بھائی نہیں میں بالکل اپنے دل کو صاف رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر خود نہ ہو سکے عالم حافظ، ایک ٹائم رکھتا نا اس کا، جیسے ہمارے کوئی 50 سال کی عمر کے اگر بزرگ اس مجلس میں سوچے مثال کے طور پر کہ یار اب کہاں سے ہوگا مولانا، تو چلو اپنے بچے کے سلسلے میں ارادہ کر لیں کہ حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نہیں کرتے ہیں بھائی ارادے؟ نہیں کرتے ہیں، توجہ سے سنو۔ ہاں آپ کا تو بچہ ہو گیا ماشاء اللہ، اور بھی عالم بنانے کی بھی سب فکرے کرو کہ بھائی ایک بچہ ضرور عالم بنائیں گے، ایک حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی یہ ارادہ کرے کہ بھئی اللہ کے راستے میں، یہ تو سبھی نے کر لیں گے، جب بھی اللہ جان کی قربانی مانگیں گے ہم جان کی بھی قربانی ضرور دیں گے، نیت تو کر لو، اللہ جب بھی موقع دیں گے، ورنہ اسی نیت پر موت آئے گی، اللہ نیت کے اعتبار سے فیصلے فرمائیں گے انشاءاللہ، کبھی بھی یاد۔ تو یہ بات، ہاں تو وہ جو بڑا مغرور قسم کا، تو حضرت نے فرمایا دیکھ تیری ابتدا کیا ہے؟ ناپاک پانی، انتہا کیا ہے؟ بدن کا سڑنا۔ اور اگر اس وقت تو میرے سامنے تھوڑا بہت اگر ہے بھی کچھ جس کو تو کہہ رہا ہے میں فلاں نواب کا بیٹا اور اولاد ہوں، تو اس وقت تیری حالت یہ ہے جو سبھی کی ہوتی ہے، اور خاص کر کے اس کو ایڈریس کر کے حضرت نے فرمایا کہ پیٹ میں کچھ نہ کچھ نجاست لیے پھرتا ہے ہر وقت۔ تو جب گندگی ہی ابتدا بھی، انتہا بھی اور درمیان بھی، تو غرور کیسا بھائی؟ بات تو صحیح ہے، آدمی بڑے مرغ و مرغن، کنٹکی اور تندوری اور جناب علی مختلف قسم کی غذائیں سب کھاتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھئی جب قضائے حاجت ہوئی تو بس اس سے 2 منٹ پہلے سب ہوا، کھا لیا اس نے۔ میڈیکل سائنس کا میں کسی زمانے میں اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، 20 منٹس 20 منٹ کا پروسیس ہوتا ہے، 15 سے 20 منٹ میں پروسیسنگ شروع ہو جاتا ہے۔
وہ ڈکار وکار، پھر اس کے آگے کا وہ جاتی ہے چھوٹی آنت، کہ چھوٹی آنت میں ایک پروسیس چلتا ہے، اس کے بعد چھوٹی آنت بولتی بس اب کام ہو گیا، اب ڈھکیل دو اس کو بڑی آنت میں۔ بڑی آنت ایک ٹائم تک اس کو رکھتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے حضرت کو جو ڈسٹرب کیا جائے ذرا، نماز بھی پڑھنا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب دیکھتے کہ بس اب ان کا ٹائم ہو گیا ہے، اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے بھائی رکو ذرا 5 منٹ میں تھوڑا جلدی جاتا ہے، ادھر ہی دکھا، ادھر ہی ہے نا سامنے دکھا۔ یہ تو انسان کی حقیقت ہے بھائی، سبھی کی ہے۔ تو پھر غرور کیسا، تکبر کیسا؟ تعریف تو صرف اللہ کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف تو بس اللہ کی، بندے کی کوئی حقیقی تعریف نہیں ہے۔ اگر کوئی تعریف بھی کر رہا ہے تو آج ایک ہدیہ مجھ سے لے لیجئے، میں رہوں نہ رہوں ضرور اس پہ عمل کرتے رہے۔ اب یہ جملہ کیوں کہا میں نے؟ آپ بولیں گے یار کیا، ہر شخص کا یہ حال ہے بھائی، کوئی رہے نہ رہے کوئی گارنٹی ہے کہ اگلے ہفتے ملاقات ہی کوئی ضروری ہے کیا؟ مفتی تقی اسماعیلی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو، ہاں، اور حقیقت ہے یہ بھائی، کوئی دن تو ہوگا نا جس دن ہم یہ سمجھیں گے کہ آخری دن اور واقعی رہے گا، تو کیوں نہ کل کا دن سمجھے کہ بھئی یہ بس آخری اور کل ہی موت ہے ہماری۔ تو ہر دن کو جب ہم سمجھیں گے کہ زندگی کا آخری دن ہے تو ذرا ولمبے میں زندگی گزاریں گے، نہیں تو اگر یہ سوچے نا نہیں ابھی 20-25 سال دیکھنے کا نہیں سنگے بس، پھر تو اس کے سوا یہی تو دھوکہ ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تو ایک ہدیہ لے لیجئے، بات روک دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے نا تو دل میں ضرور کہہ دو اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ آپ کے اس بھائی نے اپنے بڑوں سے سنا ہے الحمدللہ کہ جب بھی کوئی تعریف کرے تو زور سے بولنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے کبھی کبھار نکل ہی گئے کلمات زور سے الگ بات ہے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کہو فوراً اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو یہ چیز اس کو غرور سے، تکبر سے روکے رکھی ہے، اور بندہ پھر متکبرین میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں نا بعض دفعہ کہ کسی نے تعریف کی تو نہیں بس ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کی زبان سے کچھ تعریف نکلوا رہے تو انہی کا تو کرم ہے نا، انہی کا احسان۔ وہ چاہتا تو گالی بھی دے سکتا تھا، تو جب گالی برداشت نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے برداشت گالی، فوراً ہم رہے یہ کیا کون بدتمیز ہے، سارے دیکھو بندہ کرے گا نا ایسا۔ تو جب گالی کا منفی اثر ہو سکتا ہے تو تعریف کا مثبت اثر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ یہ آپ کا کرم ہے، لیکن اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زور سے اللہم لک الحمد، نہیں، وہ دل کی طرف متوجہ ہو جائے بندہ اور کہے اللہم لک الحمد، پروردگار میرا کیا کمال ہے، یہ تو آپ کی ستاری و غفاری ہے، بس آپ ہی کی اصل تعریف ہے، تاہم مخلوق جو تعریف کر رہی ہے بس اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس طرح سے ہر ایمان والا کوشش کرے تو دیکھیے آپ کی پھر کچھ اچھا بھی آپ کریں گے، آپ کی تعریف بھی ہوگی تو آدمی غرور میں نہیں آئے، ہر وقت یہ رہے گا کہ نہیں میرا کوئی کمال نہیں، سب اللہ کا ہے۔ لیکن بولنے کی ضرورت نہیں۔ حکیم الامت کی کتابیں وقتاً فوقتاً پڑھ لیا کرے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ حضرت تو حکیم الامت تھے، حکیم کہتے ہی اس کو ہے، ڈاکٹر جو ڈائگنوسس کرے۔ تو اس طرح کی باتوں سے حضرت تھوڑا سا وہ کرتے تھے کہ بھئی ایسا مت کیا کرو، نہیں نہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ کا ہے۔ نہیں بتا دوں ایک، چلو تھوڑا سا موڈ آپ کو بدل لیتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہے بعض دفعہ کہ چلو بھئی ہم نے ذرا جماعت کی دعوت کر لی، اللہ والوں کی دعوت کر لی، دسترخوان وسیع کر لیا، اب یہ جو عاشورے کا دن بھی آ رہا ہے تو ہوتا ہے ایسا کہ بھئی کئی جگہ افطار کراتی ہے وہ، تو ٹھیک ہے بھئی لوگ کھا رہے ہیں آپ سے مسافہ کر کے جا رہے ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جو بیچارہ کھا رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ بھئی یہ حاجی صاحب نے دعوت کی ہے، تو اب حاجی صاحب جان بوجھ کے جا کر کندھا دبا کر کیا کچھ ٹھیک ہے برابر بنا ہے بوٹی ووٹی، نہیں الحمدللہ، نہیں کچھ لگ رہا ہوں مت بولو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، حاجی صاحب نے کیا معلوم نہیں، حاجی صاحب نے دعوت رکھی ہے، اور کیا یہ باریک باتیں ہوتی ہیں بڑی، نہیں بھائی بس اللہ کا نہیں ضرورت، واقعی ضرورت نہیں ہے، بس دل کی دنیا کی طرف متوجہ رہے آدمی کہ یا اللہ بس آپ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، کھانا کھلانا ہو، خیر کی بات ہو، دین کی بات ہو،
ہاں بس آپ لاز رکھ لیجئے گا جب تک زندہ ہوں، تب بھی مرنے کے بعد، جیسے آپ کی 17 کو آج انجوائے کر رہا ہوں، ایسے مرنے کے بعد بھی مالک اکیلا نہ چھوڑیے گا، لاز رکھیے گا۔ یہ بندے کا جذبہ ہے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ کی مدد، اللہ ماننے والوں کو کبھی مایوس کرتے ہی نہیں، بس سارے ارادے کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے آپ کو سبھی کو کہیں سنی باتوں پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے حق میں تقویٰ کے، طہارت کے، اس کی معرفت کے، اس سے تعلق کے فیصلے فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کہ اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں، پروردگار آپ سے جڑنا چاہتے ہیں، آپ والے ہونا چاہتے ہیں، آپ کے اولیاء میں سے ہونا چاہتے ہیں۔ اس قابل تو ہے نہیں کہ بن سکیں اللہ، لیکن آپ بنانا چاہے تو بگڑوں بگڑوں کو بنا دیتے ہیں، اور بگڑوں بگڑوں کی بگڑی کو بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنا تعلق دے دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنے حبیب کی محبت دے دیجیے۔ اللہ فکر آخرت نصیب فرمائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ دنیا بھر میں جتنے اہل ایمان ہیں اللہ، جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، اور اللہ جہاں فتح اور نصرت کے فیصلے آپ ان کے حق میں کر رہے ہیں انہیں مزید تقویت دیجیے، طاقت دیجیے، اور مزید اللہ انہیں آگے بڑھائیے، تاں کہ حضرت مہدی تیرے بندے کے لشکر سے جا ملے۔ کہ اللہ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھ سکے تو آپ کا کرم اور احسان ہمیں دل کے ساتھ ہر اعتبار سے ان کے ساتھ کر دیجیے، اور اللہ اگر ہم نہ ہو تو ہماری نسلوں کو بھی محروم نہ ہونے دیجیے گا۔ دجال کے شر سے ہم سبھی کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز وہاں پڑھنا ہے۔